السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت ملحدینوں کی طرف سے اور اس طرح مشرکینوں کی طرف سے ہم پر کچھ اعتراضات ہو رہی ہیں، اور اعتراضات یہ ہوتے ہیں تو ان مشرکینوں کی طرف سے ہم پر جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیوں کرتے ہیں، اس سے جانوروں کا ضیاع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اس کی جو پیسے ہوتے ہیں وہ کسی غریب اور مسکینوں کو حوالے کر دیں یا اس کی ضروریات پورا ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اپنے ایمان کی خود دفاع کریں۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں جدھر بھی ہوتے ہیں، یا تو ایسی نالج جو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود سیکھے، یا اس کے پاس یہ نالج نہ ہو تو پھر اسی طرح ویڈیو جو بھی ہوتی ہیں جو نالج اس کے حوالے سے دیا جاتا ہے اس کو اس کے ساتھ ضرور شیئر کرے، تاکہ وہ بھی اس علم سے آگاہ ہو جائے۔ اپنی بائی کا خیال رکھے، اپنی جو ایمان کا دفاع خود کرے۔ باقی جو لوگ ہوتے ہیں اپنی ایمان کا اور اپنے مذہب کا دفاع کرتے ہیں، وہ خود نالج سیکھتے ہیں، لیکن ہم جو اس طرح بات سنتے ہیں تو اس پر ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ اس طرح جو شبہات ہوتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، تاکہ کوئی بھی اس طرح ملحدینوں کی طرف سے جو شبہات ہوتے ہیں ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو اس کو ہم خود دفاع کریں۔ تو ان کو صرف سب سے پہلے ہم مسلمانوں کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہم اپنے عقل کو نہیں دوڑائیں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اسی کو سر ہم تسلیم کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو کہ کئی برسوں تک وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آخری عمر میں اللہ بیٹا عطا کرتے ہیں، اور پھر وہی بیٹے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کو قربان کر دے، تو وہ بنا چھوچھرا فوراً حکم کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ہم آگے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم اس حکم کے لیے ریڈی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ہمارے مسلمانوں کو بھی ہر حکم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے اسی کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آپ لوگ اب یا اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں یا کسی جانور کو قربان کر دیں، تو آپ کس چیز کو انتخاب کرتے؟ اپنے بیٹے کو یا جانور کو ذبح کرنے کے لیے؟ لیکن ظاہر بات ہوتی ہے کہ جب ہم فوراً جانور کو ذبح کرتے تھے، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ان شبہاتوں کو کیسے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ جو ملحدینوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، یہ مشرکینوں کی طرف سے ہم مسلمانوں پر کیا جاتے ہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک اور حکم بھی ہے جس کو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں۔ وہ 2.5 جو ہم % ہر سال جو ہے مالی نصاب بندہ جو ہوتا ہے اس کو دیتا ہے، اور وہ اپنا حصہ اس سے نکالتا ہے اور غریب و مسلمانوں پر صرف کرتا ہے، اس پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو اسی قربانی کو ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر ہم تسلیم ہوتے ہیں اور وہی حکم پورا کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور کا ضیاع ہوتا ہے تو آپ پوری دنیا میں خود سروے کریں، خود سرچ کریں کہ کتنے جانور زیادہ ہیں۔ ابھی جو جانور ہم مسلمان ہر سال جو ذبح کرتے ہیں وہی زیادہ ہیں، یا ان جانوروں میں سے آپ دیکھیں کتے بلی بھی ہیں، یا وہ کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو ذبح نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ کتے اور بلی جو ایک حمل میں 4-5 بچے پیدا کرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی اس کی نسل کم ہے۔ لیکن جانوروں کی طرف دیکھا جائے، جن جانور کو حلال جانور ہوتے ہیں ہم ہر سال جو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اسی کی نسل آگے بھی بڑھ جا رہی ہے، اور انسان کی بقا کے لیے بہت سی ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں اس غرض سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اس میں رہ سکے اور اس میں اپنی پوری زندگی گزار سکے، اور اسی کے لیے انسان کو خوش رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد پیدا کیے ہیں، بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں جس سے انسان جو ہے اپنے فائدے حاصل کر سکے۔ تو ہمیں اس میں غور کرنی چاہیے۔ اور ان ملحدینوں کو یہ دوسرا جواب دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو عقل کے طور پر یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جانور کے ضیاع ہوتا ہے، آپ غریب لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی بجائے؟ تو اس کے جواب غور سے سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ عقل سے یہ بات تسلیم کرتے ہیں اور عقل سے یہ بات کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اس میں کوئی حکمت جو ہے چھپا ہوتا ہے، ہم اس پر اعتراضات نہیں کر سکتے، ہمیں ہم تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح آپ عقل کی طرف سے اپنے بات بناتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کے دماغ میں، اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں
لیکن آپ نے دیکھا کہ قرآن میں جب وہ قصاص کا حکم آیا اور اسی وقت آپ نے بھی اعتراضات شروع کی. وہ اعتراضات یہ تھی، پھر آپ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتے ہیں، پھر وہی مقتول تو ویسے بھی اس کی جان چلی گئی، تو پھر وہی قاتل کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ تو یہ اس طرح انسان ختم ہو جائے. آپ کو یہ اعتراضات ہیں، لیکن آپ اس اعتراضات پر اللہ تعالیٰ نے بہت خوب اچھا جواب دیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا حَيَاتٌ، کہ اگر آپ ایک انسان جب دوسرے انسان کو قتل کرتے ہیں اور اسی کے بدل میں اگر اس کا قصاص لیا جاتا ہے، تو وہ قصاص اسی وجہ سے لیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ کی جان بچ جائے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جان کیسے بچ جاتا ہے کہ اس سے دو انسان چلے جاتے ہیں، ایک تو قاتل اور ایک مقتول، دو جانوں کی ضیاء ہو گئی. لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور دوسرا انسان پھر مقتول کے جو ورثاء اٹھتے ہیں وہ قاتل کو پھر جو ہیں اس کے بدلے میں قتل کرتے ہیں، تو اس سے عام طور پر باقی لوگ کی جان بچ جائے گی. کیوں بچ جائے گی؟ کیونکہ یہ حکم ہے اور اس سے نظام اس طرح چلے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت آپ خلوص سمجھے کہ اگر اس طرح ایک انسان دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور اس قاتل کو کچھ بھی نہ کہا جائے تو یہ قتل عام شروع ہو جائے گی. ہر وہی قاتل کئی اور جو ہے لوگوں کو قتل کرے گا. لیکن اگر اس طرح اس کو قصاص لیا جاتا ہے، اسی قاتل کو اسی کے بدلے قتل کیا جاتا ہے، تو اور لوگوں کی یہ جرت بھی نہیں ہو سکے گی کہ وہ دوسرے انسان کو قتل کر دے. تو یہ انسان کا قتل ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو چھڑاتے ہیں تو وہ پھر آخر جری ہو جائے گا، دوسرے انسان کو قتل کر، پھر دوسرے کے بعد تیسرا قتل کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکمت چھپا ہوا ہے. اس طرح ویڈیو کو ہم اپنے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کہ ایسے شبہات جو ہوتے ہیں، ایسے سوالات جو ہوتے ہیں، ہمیں فوراً آگاہ ہونی چاہیے. ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں نالج ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ایمان پھر مضبوط رہے، ہم اپنے ایمان کی خود دفاع کر سکیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ.